बेकरां शब में कहीं एक सितारा ही सही, डूबने वाले को तिनके का सहारा ही सही। वक्त की अपनी अदालत भी हुआ करती है, आज इस शहर में कानून तुम्हारा ही सही। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप सुन रहे हैं रजिया सुल्ताना की आवाज में हुस्ना हुसैन का लिखा हुआ खूबसूरत लेटेस्ट नॉवल उसरी युसरा। उम्मीद करती हूँ आपको ये नॉवल ऑडियो की सूरत में बहुत पसंद आ रहा होगा। गाइस, आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मेरे चैनल की हौसला अफजाई होती रहे और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी तहरीरें ऑडियो की सूरत में पेश करती रहूं। चलें स्टार्ट करते हैं हुस्ना हुसैन का लिखा हुआ खूबसूरत नॉवल उसरी युसरा की लेटेस्ट एपिसोड ऑडियो बाय रजिया सुल्ताना। फारिस कुछ सदमे और बेयकीनी से जन्नत कमाल को देख कर रह गया था। जन्नत ये क्या कह रही थी? शक और बदगुमानियों में वो पहले भी उलझी थी, मगर ऐसा कभी नहीं हुआ था। तुमसे कोई कुछ भी कहता है और तुम यकीन कर लेती हो। वो तासुब भरी निगाहों से उसे देख कर रह गया। जन्नत की आंखें फिर से नम होने लगी। उसने कहा, वो बात अधूरी छोड़कर सिसक पड़ी, जैसे लफ्जों को दोहराना भी किसी गहरे सदमे, किसी गहरी अजियत से कम नहीं था। मगर वो बताती गई, उसकी एक एक बात, अपना एक एक दर्द, एक एक गम, एक एक खौफ। फारिस खामोशी से सुनते हुए अंदर ही अंदर शदीद इश्तियाल की लपेट में आता गया। ताहम वो तहम्मुल रहा। इस वक्त जन्नत को संभालना और उस कैफियत से निकालना अज हद जरूरी था। वो खामोश हुई तो उसने उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया। तुमने खुद कह दिया, इजाजत दे चुकी हो कि मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ, किसी से भी दूसरी तीसरी शादी रचा सकता हूँ। वो बोला तो आवाज गंभीर और लहजा धीमा था। लेकिन मैं नहीं कर रहा। क्यों? क्या मैं मजबूर हूँ? क्या मुझे मम्मी का खौफ है? अपने बच्चे के हवाले से तुम्हारी सेहत की फिक्र है? क्या मैं इंतजार कर रहा हूँ कि बच्चे की पैदाइश के बाद ही किसी को जिंदगी में शामिल करूंगा? अगर मैं इतना ही बेहिस हूँ तो मुझे तो इंतजार भी नहीं करना चाहिए। क्या गलत कह रहा हूँ? उसने रुक कर पूछा। जन्नत लब काट कर रह गई। आंसू हनूज बहते जा रहे थे। अदीना ने कहा, तुम उसे वापस लाना चाहते हो? वो सिसक पड़ी। क्या ये बात मैंने तुमसे कही है? फारिस ने नरमी से उसकी बात काटी। उसका सर नफी में हिलाया। तो फिर किसी दूसरे तीसरे इंसान की बात मेरे दावे से ज्यादा काबिले एतबार कैसे हो सकती है तुम्हारे लिए? क्योंकि तुम उससे मोहब्बत करते हो। फारिस अपनी जगह थम गया। तुम इसकी वजह से मुझे तलाक देना चाहते थे। तुम नफरत करते थे मुझसे। तुमने कहा था तुम्हें अगर लाइफ पार्टनर चाहिए होता तो मैं ना होती। तुमने मुझे रिजेक्ट किया था। उसकी आवाज कपकपा रही थी। ये सब अदीना की वजह से था। फारिस के जख्म ताजा हुए, दर्द फिर से जाग उठा। उसने आंखों में कुर्ब लिए जन्नत कमाल को देखा। वो बेएतबारी की उस घाटी में जा खड़ी हुई थी जिससे वो उसे किस कदर कोशिश से निकाल रहा था। वो फिर से टूट रही थी, फिर से फना हो रही थी। लब भींच कर उसने अपने अंदर के इस्तराब पर काबू पाने की कोशिश की। शोर बहुत अचानक से उठा था। चेहरे गुडमुड होने लगे थे। जन्नत की आवाज कहीं पीछे रह गई थी। उसने पलकें झपकाकर उन मनाजिर को झटका जो आंखों में उतर आए थे। एक बार फिर सर उठाकर जन्नत को देखा था। उसे नहीं देख रही थी। वो रोते हुए बस अपनी कहे जा रही थी, तुम अदीना से शादी कर लोगे, हमारे बच्चे को मुझसे लेकर तलाक दे दोगे। तुम हर काम प्लानिंग के साथ करते हो, सोच समझकर, अपना फायदा नुकसान देखते हो। हर मामले में उसका लहजा टूटा हुआ था। आवाज कपकपा रही थी। अब भी अगर उसने सर उठाकर मतवहश निगाहों से फारिस को देखा, अब भी अगर कुछ ऐसा सोच रहे हो, अगर अब भी फारिस, मैं तो मर जाऊंगी। वो एकदम से फूट फूट कर रो दी। मैं वाकई मर जाऊंगी। और इस कुछ सदमे से उसे देख कर रह गया था। ये खौफ की कौन सी कैफियत थी जो जन्नत कमाल पर तारी हुई थी? ये वहशत का कौन सा एहसास था जो उसके वजूद पर हावी हुआ था? उसके हवास मुख्तल क्यों हो रहे थे? वो सोचते समझने की सलाहियत से महरूम क्यों हो रही थी? उसके अंदर कुछ खो देने का एहसास एकदम से बेदार हुआ। बेख्तियार जन्नत कमाल को बाजुओं के हिसार में लेकर खुद से लगा लिया।
रिलैक्स, क्या हो गया है? लहजे में फिक्र थी, दर्द था, मोहब्बत थी, मगर वो चुप नहीं हुई। खुद से अलग करके उसे कंधों से थाम कर फारिस ने उसकी रोती वीरान आंखों में देखा। कितना दर्द, सदमा और बेएतबारी थी उनमें। मेरी तरफ देखो, वो कह रहा था। उसने जरा सी नजर उठाई थी। शहद आंखों में सुर्खी उतरी हुई थी, लब कपकपा रहे थे, गाल आंसुओं से तर थे। तुम्हारे साथ शादी, रिलेशन, हमारा बच्चा, ये जिंदगी मेरी प्लानिंग का हिस्सा भी नहीं थी, उसने कहा। जन्नत रोते हुए लम्हे भर के लिए सकते में आई थी। मुंजमिद होते एहसासात एकदम से पिघले थे। अंदर का शोर। फारिस उसके दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर कुछ देर तक खामोश बैठा रहा। तुम घर छोड़कर गई तो मैंने तुम्हें ढूंढा। तुम्हें लगता है मैंने ऐसा किसी मजबूरी या दबाव में आकर किया होगा? ऐसा कौन सा मुफाद था जो मैं तुमसे उठा सकता था? या इस मामले में मेरी कौन सी प्लानिंग हो सकती थी? तलाक तो ऐसे भी दी जा सकती थी। मैं सायरा खाला को पेपर भिजवा देता। क्या ये मुश्किल था? जन्नत की आंखों में आंसू ठहरे थे। उसके लबों पर सख्ता तारी था। और याद है, तुमने मुझे 1 महीने का वक्त दिया था। क्या वो मुद्दत इस रिश्ते को खत्म करने के लिए काफी नहीं थी? उसने पूछा। और वो चुप थी। और फर्ज करो मैं वाकई किसी से शादी करना चाहता हूँ, तो क्या तुम्हारे जाने के बाद ये काम सर अंजाम देना ज्यादा मुनासिब नहीं था? उस वक्त तो मैं ये भी नहीं जानता था कि तुम एक्सपेक्ट कर रही हो। क्या गलत कह रहा हूँ? जन्नत का निचला लब दांतों तले आया था। रोती कुर्लाती आंखें एकदम से झुक गई थी। पलकों की बार फलांगते हुए कुछ बेरंग आंसू फारिस के हाथों पर गिरे। मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। अगर कोई होती तो वो तुमसे पहले वजदान हाउस में आ चुकी होती, उसने हतमी और वाज़ेह लफ्जों में कह दिया, वैसे ही जैसे एक बार पहले कहा था। बहुत ही सादा, बहुत ही मुख्तसर जुमले। हॉस्पिटल की वीआईपी रूम में एकदम खामोशी छा गई थी। ना सिसकियों की आवाज थी, अब ना हिचकियों का शोर था। उस बेनाम सी खामोशी को जन्नत की आवाज ने तोड़ा था। मैं कैसे यकीन कर लूं? ये सब सच है, झूठ या धोखा नहीं है, उसने फारिस वजदान की आंखों में देखते हुए कह दिया। बुरहान वासिफ का हर वादा झूठा था, हर कसम अधूरी थी, उसकी दलाई हुई हर आस तिनके जैसी, उसकी दिखाई हुई हर राह अंधेरा थी। फारिस उसकी आंखों में दर्द देख रहा था, कुर्ब देख रहा था। गुज़श्ता 5 सालों की अजियत उनमें ठहरी हुई नजर आ रही थी। वो हाल में होते हुए एक बार फिर माजी में खो रही थी। क्योंकि मैं बुरहान नहीं हूँ, उसकी बारी गंभीर आवाज उभरी और जन्नत कमाल के अंदर बाहर एकदम से सन्नाटा छा गया था। आंखें एक ही मुकाम पर, मुंजमिद धड़कनें एक ही ख्याल पर साकत हो गई। फारिस ने नरमी से उसकी उंगलियों पर गिरफ्त बढ़ाई थी, सर उठाकर उसकी आंखों में देखा था। मैं अपना वादा पूरा करता हूँ, जो कहता हूँ करके दिखाता हूँ। तुम्हारी तसल्ली के लिए मैं कल ही अपने लॉयर से बात करके बच्चे की कस्टडी के पेपर्स तैयार करवा लूंगा। फिर तो तुम्हें यकीन आ जाएगा मैं झूठ नहीं बोल रहा। लहजा हनूस नरम और पुरशफकत था। कहीं गुस्से और उदावत की झलक ना थी, ना अना का मसला, ना बरहमी का रंग। जन्नत की आंखों में नमी ठहरी रही, लब भींचे रहे, अजियत चेहरे के तासुरात में मुद्गम रही। मैं तुम्हें तलाक नहीं देना चाहता, उसने कहा। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम पर कोई दबाव डालूंगा या अपने साथ रहने पर फोर्स करूंगा। ऐसा कभी नहीं होगा। एक लम्हे को रुका। मेरे साथ रहने या ना रहने का मुकम्मल इख्तियार तुम्हारे हाथ में है, और ये इख्तियार मैं तुमसे कभी नहीं छीनूंगा, कभी भी नहीं। उसका लहजा मजबूत था। वो बहुत तहम्मुल से बात कर रहा था, गुस्सा, नाराजगी, बरहमी का इजहार किए बिना, किसी भी बात को अना का मसला बनाए बगैर उसे बहुत नरमी से समझा रहा था। उसके जज्बात की सदाकत आंखों से अया हो रही थी। जन्नत ने लब भींचकर बहुत से आंसू अपने अंदर उतार लिए। अंदर बाहर सब साकिन हो गया था। एक खामोशी सी थी जो हर तरफ छा गई थी। ज़हन थक गया था। दस्तक देकर नर्स अंदर दाखिल हुई तो फारिस अपनी जगह से उठ गया। उसके सेल फोन पर काफी देर से कॉल आ रही थी, जिसे रिसीव करते हुए वो खिड़की के पास जा खड़ा हुआ। अब वो मध्यम आवाज में बात कर रहा था। बिस्तर पर नीम दराज वो अब उसे देख रही थी और उसे लगा वो उसे पहली बार देख रही है।
वो फोन पर कुछ सुनते हुए बाहर चला गया था और जब दोबारा अंदर आया तो नर्स इंजेक्शन का महलोल आईवी ड्रिप में उंडेल कर जा चुकी थी। जन्नत तकिए पर सर रखे लेटी हुई थी। ड्रिप वाला हाथ पहलू में धरा था। आंखों में थकान के साथ नींद उतरी हुई थी, गालिबन दुआओं के असर में थी। वो कुर्सी खींचकर उसके पास बैठ गया, उसका नाजुक हाथ अपने हाथों में ले लिया तो उसने भी किस कदर कोशिश से गिरफ्त बढ़ा ली। मैं डर गई थी, आवाज भीगी हुई थी, आंखों में नमी, हुज़न और दर्द सब ठहरा था। तुम सिर्फ आराम करो, मुझे नहीं पता मुझे क्या हुआ फारिस, कुछ मत सोचो, जस्ट रिलैक्स, वो कह रहा था। उसने लब भींचकर रोने पर काबू पाया, फिर गहरी सांस लेते हुए आंखें बंद कर ली। कुछ ही देर बाद उसकी मजबूत गिरफ्त नरम पड़ गई, उसकी सांसें हमवार हुई और तासुरात से अजियत हटने लगी। कमजोरी और खौफ से फीका पड़ता चेहरा पुरसुकून होने लगा। फारिस उस चेहरे को देखता रहा और काफी देर तक देखता रहा। उसके अंदर एक बवाल उठने की सी कैफियत थी जिसे वो किस कदर तहम्मुल और बर्दाश्त से दबाए हुए था। पूरा वजूद आग की लपेट में था। साइड टेबल पर मोबाइल की स्क्रीन रोशन हुई तो उसने हाथ बढ़ाकर सेल फोन उठा लिया। अब वो आंखों में खून लिए मैसेज टाइप कर रहा था। कमरे की नेलगू रोशनी में जहां वो बेखबर सो रही थी, वहां वो किसी को बहुत तहम्मुल से हदायत नामे जारी कर रहा था। और ठीक 15 मिनट बाद उसे कॉल मौसूल हुई थी। अदीना जुबैर शाम 5 बजे की फ्लाइट से लंदन जा चुकी थी। वो दाहिने हाथ की मुट्ठी भींचकर रह गया था। आप फिक्र न करें सर, मोबाइल से भारी, बेतासुर और मुअद्दब सी आवाज उभरी। मैंने उनके लिए इस बार काफी कुछ अरेंज कर दिया है। उसने कॉल काट दी थी। तारीकी का अपना एक रंग था, असर था और दहशत थी। तारीकी का अपना एक रंग था, असर था और दहशत थी। वो अपने अंदर बहुत सी वीरानियां लिए हॉस्पिटल के कॉरिडोर में बेंच पर साकतो सामत बैठा था। कोट घुटने पर रखा था, नोट ढीली थी, बटन खुले हुए, आस्तीन मुड़ी हुई। क्या हुआ उसे इस तरह अचानक? मिसेस शेराजी से बात हुई तो उन्होंने पूछा। बीपी हाई हो गया था। वो फोन कान से लगाए परेशानी के आलम में बैठी रह गई। अब बेहतर है वो कह रहा था। उसका लहजा, आवाज, वो एकदम से फिक्रमंद हुई। किसी बात का स्ट्रेस लिया उसने? वो उससे पूछ रही थी। वो बिल्कुल खामोश बैठा अब सफेद फर्श को देख रहा था। सुर्खी माइल आंखों में एक कुर्ब सा ठहरा था, कंधे झुके हुए थे। राहदारी की नेलगू रोशनी रूह पर पड़े नील से मुशाबा थी। फारिस, क्या हुआ बेटा? जो नुकसान उसने पहले किया था वही नुकसान अब वो दोबारा करना चाह रही है, उसने कहा। किसकी बात कर रहे हो तुम? मैं किसकी बात कर सकता हूँ मम्मी? मिसेस शेराजी एक लम्हे को रुकी और अगले ही पल उनके अंदर सन्नाटा छा गया। फारिस की बात जैसे वो अब समझी थी। पहले एक जिंदगी थी, अब 2 जिंदगियां थी। लर्जा रूह पर तारी था, कपकपाहट उंगलियों में उतर आई थी। वो एक ही मंजर था जो उनकी आंखों में उतर आया था। उनका सुकून मुंतशिर हुआ, उनकी बेकरारी भर गई। अगर जन्नत को वाकई में कुछ हो जाता तो? फारिस बेटा, शी इज फाइन नाउ। वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ गई थी मम्मी, वो अपनी पेशानी मसलते हुए कह रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ हुआ तो नहीं ना? टेक अ डीप ब्रेथ एंड जस्ट रिलैक्स। गहरी सांस लेकर वो सीधा हो बैठा था। सेल फोन कान से लगाए मुकम्मल खामोशी की जद में वो अब अपनी बेतरतीब धड़कनों को सुन रहा था। मिसेस शेराजी को अपना दिल मुट्ठी में जकड़ता महसूस हुआ। चोट एक लगती थी और उसका हर गम और हर दर्द जाग उठता था। टाइमिंग कितनी परफेक्ट है उसकी, उसने खुद कलामी के से अंदाज में कहा, ये जाने बिना कि इस एक जुमले ने उनके दिल पर कैसा वार किया था। वो अपनी जगह साकत, खामोश और वीरान सी बैठी रह गई थी। अगले कई लम्हे इसी तरह गुजर गए। कमरे में डबल बेड होगा, कुछ देर आराम कर लो। फिर उन्होंने कहा, नींद नहीं आएगी, कोशिश करोगे तो आ जाएगी। आपके पास आना चाहता हूँ मगर अभी उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। वो अजियत में घिर गई। काश ये माजूरी ना होती तो वो खुद उसके पास जाती। अदील को भेज दो, मैं आ जाती हूँ। नहीं, आप आराम करें, सो जाएं, मैं ठीक हूँ अब, कहकर उसने बेंच के साथ पुश्त टकाई।
کچھ دیر تک مسز شیرازی سے بات کرنے کے بعد وہ اٹھ کر کمرے میں چلا گیا۔ جنت سفید بستر پر بے خبر گہری نیند میں تھی۔ اس نے سر اٹھا کر آئی وی ڈرپ کو دیکھا جو تقریباً ختم ہونے کو تھی۔ گہری سانس لے کر وہ کاؤچ پر جا بیٹھا تھا۔ کھڑکی سے چاند نظر آ رہا تھا۔ باہر تاریکی بڑھ گئی تھی۔ سکون کا متلاشی اس وقت بے سکونی کی حدود کو چھو رہا تھا۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو تقریباً 6 بجے کا وقت تھا۔ فارس کے سہارا دینے پر وہ اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ ڈاکٹر اور نرس بھی کمرے میں موجود تھی۔ وہ گلاس ہاتھ میں لیے وقفے سے پانی پی رہی تھی اور فارس سینے پر بازو باندھے خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ رونے کے باعث آنکھیں سوجی ہوئی تھی مگر ان میں کہیں بھی غصہ، خوف، پریشانی نظر نہیں آ رہی تھی۔ چہرے کے تاثرات بھی کچھ حد تک نارمل تھے۔ طبیعت خرابی کے باعث رنگت ہنوز زرد اور چہرہ مرجھایا ہوا لگ رہا تھا مگر گزشتہ شب کے واقعے کی کوئی جھلک نظر نہیں آ رہی تھی۔ چیک اپ کے بعد نرس نے کینولا ہٹا کر سنی پلاس لگایا۔ ڈاکٹر نے کچھ ضروری ہدایات سے نوازا۔ کچھ تنبیہات فارس کے لیے بھی تھی۔ وہ اسے سٹریس اور ہر طرح کے ذہنی دباؤ سے بچا کر رکھنے کا کہہ رہی تھی۔ شاید معاملہ اس بار کچھ سیریس ہوا تھا ورنہ اس سے پہلے وہ بہت آسانی سے مسئلوں کو ٹال دیتی تھی، زیادہ اثر نہیں لیتی تھی۔ وہ سنتے ہوئے اس کی طرف دیکھ رہا تھا اور وہ نظر جھکاتے ہوئے چہرے کا رخ بدل گئی تھی۔ 7 بجے ڈسچارج کر دیا گیا تھا تو وہ اسے گھر لے آیا۔ مسز شیرازی ان کے انتظار میں لاؤنج میں ہی بیٹھی تھی۔ وہ سیدھا ان کے پاس گئی تھی، ان کے گلے لگی تھی، پھر ان سے بات کر رہی تھی۔ وہ اس کے گال پر ہاتھ رکھے خفگی سے کچھ کہہ رہی تھی اور اس نے ایک دم سے شرمندہ ہوتے ہوئے سر جھکا لیا تھا۔ فارس جیبوں میں ہاتھ ڈالے قدرے فاصلے پر کھڑا تھا۔ بے خوابی کا شکار، آنکھوں میں سرخی سی ٹھہری تھی۔ چہرہ بے تاثر سا لگ رہا تھا مگر اس کے اندر جو کچھ ہو رہا تھا اس سے صرف وہی واقف تھا۔ کیونکہ ڈاکٹر نے مکمل آرام کی تاکید کی تھی تو جنت ناشتے کے بعد اپنے کمرے میں چلی گئی تھی جبکہ وہ کچھ دیر تک مسز شیرازی کے پاس ان کے کمرے میں بیٹھا رہا تھا۔ جنت کی باتوں سے پریشان ہو رہے ہو؟ انہوں نے نرمی سے پوچھا تو اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ صوفے کے ہتھے پر اس کی انگلیاں آہستگی سے متحرک ہوئی۔ نہیں کہہ کر کھڑکی کی طرف دیکھا۔ دھوپ سیدھا اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ آنکھوں کا ہر رنگ نمایاں ہو رہا تھا۔ لگ تو رہے ہو ماں تھی وہ اسے اندر تک جان گئی تھی۔ مبہم سے مسکراہٹ لیے وہ ان کی طرف دیکھنے لگی، پھر سیدھا ہو بیٹھا۔ میں اس کی باتوں سے پریشان نہیں ہوں ممی، انفیکٹ مجھے اچھا لگا۔ اس نے اپنے خوف کا اظہار کر دیا۔ وہ نارمل لہجے میں آہستگی سے گویا ہوا۔ پچھلی بار اس نے پریشانی میں گھر چھوڑ دیا تھا، اس بار اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے مجھ سے بات کی، جو مسئلہ تھا وہ بتا دیا، کوئی الٹی سیدھی حرکت نہیں کی۔ آپ کا خیال ہے میں اس پر اپسیٹ ہو سکتا ہوں؟ مسز شیرازی نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، پھر نم آنکھوں کے ساتھ اس کے گال پر ہاتھ رکھا۔ اس نے کافی سے زیادہ سٹریس لیا تو بس اس کا سوچ کر اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ اگر تم کہو تو میں جنت سے بات کروں؟ وہ چند لمحوں تک انہیں دیکھتا رہا، پھر نفی میں سر ہلا دیا۔ اگر ضرورت پڑی تو آپ سے کہوں گا، وہ آہستگی سے بولا۔ انہوں نے اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت بڑھا لی۔ کچھ مت سوچو، سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ وہ اپنے کمرے میں آیا تو جنت بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ اب کیسی ہے طبیعت؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ ٹھیک ہوں، وہ اسے آفس کے لیے تیار ہوتا دیکھ کر ایک دم سے پریشان ہوئی تھی۔ بیمار وہ تھی تو ہاسپٹل میں بے آرام وہ بھی تو ہوا تھا۔ آنکھیں تو رت جگہ کی واضح گواہی دے رہی تھی۔ تم آفس کیوں جا رہے ہو؟ کچھ ضروری کام ہے، وہ نارمل لہجے میں جواب دیتے ہوئے ٹائی کی نوٹ باندھنے لگا۔ تم رات بھر نہیں سوئے، تمہیں آرام کرنا چاہیے، خفیف سا ہو کر کہہ دیا۔ لبوں پر مبہم سی مسکراہٹ لیے وہ مڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ بھویں سکیڑے بیٹھی تھی، چہرے پر ہلکا اضطراب نمایاں ہو رہا تھا، انگلیاں آپس میں الجھ رہی تھی۔ اپنا خیال رکھنا۔ مکمل تیاری کے بعد موبائل اٹھائے باہر نکلا تو وہ بھی اپنے اندر ایک عجیب سی بے سکونی لیے پیچھے آئی تھی مگر وہ باہر نہیں گئی تھی۔ اس نے گلاس بولز سے ہی اسے گاڑی کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ دل عجیب سی لے پر دھڑک اٹھا۔ جو تاثرات اس نے فارس کے سامنے چھپا کر رکھے تھے وہ چہرے سے عیاں ہونے لگے۔ آنکھوں میں انجانا سا خوف اتر آیا تھا۔ کیا وہ اس سے ناراض ہو چکا ہے؟ اسے ایک دم سے فکر ہوئی۔ اسے پہلی بار اس طرح اس کی ناراضگی کی فکر ہوئی تھی۔
وہ سارا دن اپنے کمرے میں ہی رہی۔ مسز شیرازی وقفے وقفے سے اسے دیکھنے آتی رہی۔ سائڈ ٹیبل پر رکھا اس کا موبائل آج بہت خاموش تھا۔ کروٹ پر کروٹ بدلتے، نیم تاریکی میں پنکھے کو گھورے، خود سے لڑتے اور خود سے الجھتے وہ کافی سے زیادہ بے قرار رہی۔ فارس ضروری کام کے سلسلے میں شہر سے باہر تھا۔ اس کی واپسی رات تاخیر سے متوقع تھی۔ مسز شیرازی نے اسے آگاہ کر دیا تھا۔ وہ سوچے تو اسے گھر میں ایک دم سے خاموشی کا احساس ہوا۔ دل اداس تھا، دل پریشان بھی بہت ہو رہا تھا۔ طبیعت کا بوجھل پن الگ نفسیاتی حالت میں عجیب ہو رہی تھی۔ اس نے موبائل اٹھا کر فارس کو کال کی تو موبائل آف ملا۔ کتنی ہی دیر تک وہ آنکھوں کو مسل مسل کر نمی دباتی رہی۔ اسے اپنی باتیں یاد آ رہی تھی، اپنا لہجہ اور رویہ یاد آ رہا تھا، وہ سارے الزام جو اس نے لگائے، وہ تمام شک جو اس نے دکھائے۔ پتا نہیں اسے کیا ہوا تھا، حالانکہ وہ ہر تکلیف، ہر بات دبا لیتی تھی، برداشت کر کے نظر انداز کر جاتی تھی۔ خصوصاً ادینہ زبیر کے معاملے کو اس نے کبھی بھی اس حد تک اپنے سر پر سوار نہیں کیا تھا، مگر پریگنینسی کے بعد اسے وہ ایسا نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کے مزاج میں خاطر خواہ تبدیلی آئی تھی۔ چھوٹی سی بات اسے پہاڑ جتنی لگتی تھی۔ ایک ذرا سا وہم ہولا دیتا تھا، ایک ذرا سا شک دہلا دیتا تھا۔ گھڑی رات کے 12 بجا رہی تھی۔ فارس ابھی تک نہیں آیا تھا۔ وہ گھر کے عقبی لون میں سوئمنگ پول کے عین سامنے آہستگی سے ٹہل رہی تھی۔ سر اور کندھے جھکے ہوئے تھے۔ یوں ہی ایک چکر کاٹ کر سر اٹھایا تو فارس وجدان پر نظر پڑتے ہی اس کی دھڑکنیں تھم گئی۔ وہ راہداری سے گزر کر اسی طرف آ رہا تھا۔ اس کی کشادہ پیشانی پر بال تھے، جبرے بھی کچھ سختی سے بھینچے ہوئے۔ وہ اسے غصے میں لگا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس کے قریب پہنچ کر اور پھر کچھ سخت نظروں سے دیکھتے ہوئے جھکا تو وہ ایک دم سے گھبرا گئی تھی۔ آرام کرنے کا کہا تھا میں نے تمہیں، حد ہے۔ لب بھینچ کر اس نے جنت کا ہاتھ پکڑا اور واپس کمرے میں لے آیا تھا۔ سو ہاؤ آر یو فیلنگ؟ وہ بیڈ پر بیٹھی تھی اور فارس سامنے کھڑا رسٹ واچ کف لنکس وغیرہ اتارتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ چہرے پر گزشتہ شب کا کوئی اثر نہ تھا، نہ خفگی، غصہ یا برہمی، کچھ بھی نہ تھا۔ ہاسپٹل سے واپسی کے بعد اسے اب نظر آیا تھا، اب بات ہوئی تھی، اب دیکھ رہا تھا۔ آئی ایم گڈ، نظریں چرا کر یہاں وہاں دیکھنے لگی۔ پورا سین، باتیں، اپنا رویہ یاد آ رہا تھا تو شرمندگی الگ ہو رہی تھی۔ صرف ایک قتل کا الزام باقی رہ گیا تھا، اس کے علاوہ تو وہ اسے ہر طرح کا مجرم بنا چکی تھی۔ اب وہ سامنے وارڈروب کھولے کھڑا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ کپڑے نکال کر واش روم میں چلا گیا۔ وہ شاور کی آواز سنتی سر جھکائے بیٹھی رہی۔ اسے فارس سے بات کرنی چاہیے۔ کیا بات کرنی چاہیے؟ ذہن بری طرح سے الجھا ہوا تھا، کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ شاور لینے کے بعد وہ ہلکے سرمئی رنگ کے ٹراؤزر پر بغیر بازوؤں والی سیاہ بنیان میں باہر آیا تھا۔ بالوں کو اچھی طرح سے رگڑ کر خشک کرتے اس پر نظر پڑی تو رک گیا۔ تم پھر سے رو رہی ہو؟ جنت نے رخ موڑ کر اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھا تو اس کے دل کو کچھ ہوا۔ اب کیا ہو گیا؟ وہ ایک دم سے نرم پڑا تھا۔ برابر میں بیٹھتے ہوئے اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ میں نے تمہیں کتنی بار کالز کی، تم نے مجھ سے بات نہیں کی، تم نے میرے میسج بھی نہیں دیکھے، اور اب میں کیا؟ وہ ذرا حیران ہوا تھا۔ اس کا ذہن منتشر تھا، پہلے کچھ اور کہہ رہی تھی، اب کچھ اور کہنے لگی تھی۔ میں کل ڈر گئی تھی فارس، مجھے لگا تم مجھے وجدان ہاؤس سے نکال کر وہاں شفٹ کر رہے ہو، تم ادینہ کو واپس لا رہے ہو، تم بس اس وجہ سے میں نے وہ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ جس طرح کے حالات سے وہ گزری تھی، اس کا یہ خوف فطری تھا۔ وہ اس کے کسی بھی رد عمل پر ناراض نہیں ہو سکتا تھا، کسی بھی بات پر پریشان نہیں ہو سکتا تھا، مگر اس کی یہ وضاحت، ہماری بات تو کل ختم ہو گئی تھی، اس نے بہت ہلکے پھلکے سے لہجے میں کہا، مگر وہ بھیگی آنکھوں کے ساتھ سر جھکائے رہی، جیسے اس کے لیے تو کچھ بھی ختم نہیں ہوا تھا۔ ویسے تمہیں نہیں لگتا ہمارا ریلیشن دن بدن سٹرونگ ہوتا جا رہا ہے؟ متبسم لہجے میں پوچھا تو جنت نے چونک کر ناسمجھی کے عالم میں سر اٹھایا۔ اب یہی دیکھ لو، کیا پہلے کبھی ایسا ہوا کہ میں کال نہ کروں اور تم اتنا پریشان ہو جاؤ؟ وہ ایک دم سے بوکھلا گئی۔ ایسا تو نہیں ہوا، میں اس وجہ سے پریشان نہیں تھی۔ آنکھیں رگڑ کر صاف کرتی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ لمحوں میں اس نے خود پر قابو پاتے ہوئے اپنے تاثرات کو بدلا، اپنے خوف کو چھپایا۔
اپنی پریشانی کو رفع کیا، اسے بغور دیکھتے ہوئے مسکرا دیا۔ گڈ نائٹ کمفرٹر تان کر وہ سوتی بن گئی، جیسے مزید کچھ کہنے کو اور کچھ سننے کو رہا ہی نہ تھا۔ اندر کا شور بھی کچھ حد تک تھم گیا تھا۔ کسی بات کو سوچ کر اسے اب وحشت بھی نہیں ہو رہی تھی۔ تولیہ صوفے پر اچھالتے ہوئے وہ اپنی سائیڈ پر آ گیا تھا۔ سونے سے پہلے وہ کچھ دیر تک موبائل اٹھائے بیٹھا رہا تھا۔ کچھ میسیجز اور ای میل تھی جنہیں دیکھنا ضروری تھا۔ جنت اس کی جانب کروٹ بدلے گہری نیند میں اتر چکی تھی۔ موبائل رکھ کر وہ اسے دیکھنے لگا تھا۔ رنگت ہنوز زرد تھی، آنکھوں کے حلقے بھی کچھ نمایاں ہو رہے تھے۔ وہ پہلے سے کچھ بہتر تھی، مگر اسے پھر بھی کمزور لگی۔ جھٹکا کم تو نہیں تھا جو اسے لگا تھا، نہ وہ سٹریس کم تھی جو اس نے گزشتہ شب لی تھی۔ اس نے کمفرٹر کھینچ کر درست کرتے ہوئے لیمپ آف کر دیا تھا، مگر باوجود کوشش کے وہ سو نہیں سکا تھا۔ شور ایسا ہی تھا، دہلا دینے والا۔ بند آنکھوں پر ٹھہرے مناظر بھی کسی اذیت سے کم نہ تھے۔ کانچ جو وہ قدموں کو چھو رہا تھا، آگ وہ جو سینے میں جل رہی تھی، اس کے وجود میں جیسے دھواں بھر گیا تھا۔ مٹھیاں بھینچ کر اس نے اپنا سر تکیے میں دے دیا تھا۔ وہ سونا چاہتا تھا، وہ گہری نیند سونا چاہتا تھا، مگر گزشتہ رات کی طرح آج رات بھی اسے نیند نہیں آنے والی تھی، اور اگلی کئی راتوں تک بھی شاید وہ اسی بے خوابی کا شکار ہونے والا تھا۔ ناشتے کی میز پر وہ بہت زیادہ خاموش تھی۔ مسز شیرازی اور فارس تو روزمرہ کی طرح بات کر رہے تھے، مگر اسے تو جیسے کسی بھی بات کا جواب دیتے ہوئے عجیب دقت سی ہو رہی تھی۔ بار بار نظر اٹھا کر فارس کو دیکھتی تھی۔ اس کے چہرے کے تاثرات اور لہجے میں کسی قسم کا فرق یا تبدیلی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اپنے ٹیبلٹ پر ہیڈ لائنز دیکھتے ہوئے وہ گاہے بگاہے اس سے بھی مخاطب ہو رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے ٹوسٹ پر جیم لگانے کو کہا تھا، پھر اورنج جوس کا گلاس مانگا تھا، اور اب کپ میں چائے ڈالنے کو کہہ رہا تھا۔ پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا تھا۔ اندر ہی اندر خود سے الجھتے ہوئے اس نے چائے کا کپ اس کے سامنے رکھا۔ سب نارمل تھے تو وہ کیوں اب نارمل ہو رہی تھی؟ ناشتے کے بعد اس نے ورک آؤٹ کیا اور اپنے منتشر خیالات اور پیچیدہ سوچوں کو آرگنائز کرتی وہ لون میں آ گئی۔ کھلی فضا میں گہری سانس لیتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا، پھر شیشے کی دیوار کی طرف جہاں فارس وجدان اسے سیل فون کال سے لگائے بات کرتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ مسز شیرازی اپنے اسٹوڈیو میں تھی، وہ ان کے پاس بیٹھ گئی۔ عموماً وہ دوپہر میں واک کے لیے پارک جاتی تھی، مگر آج 10 بجے ہی میڈ کو ساتھ لیے چلی گئی تھی۔ اقصی اپنے کالج گئی ہوئی تھی، ورنہ وہ اس کے ساتھ ہی جاتی۔ سر پر دوپٹہ اور شال اچھی طرح سے لیے وہ سینے پر بازو باندھے جاگنگ ٹریک سے قدرے فاصلے پر سرسبز کیاری کے قریب آہستگی سے قدم اٹھا رہی تھی، جب اسے اپنے عقب میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تھا۔ بے اختیار مڑ کر پیچھے دیکھا تو فارس دکھائی دیا۔ یہ آفس نہیں گیا؟ اسے دیکھ کر ایک دم سے حیران ہوئی۔ لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہ اب اس کے برابر میں اسی کی رفتار سے قدم اٹھانے لگا تھا۔ تم یہاں؟ ہاں، اس کا لہجہ ویسا ہی متوازن تھا۔ اللہ خیر کرے، وہ بہت اندر تک ڈر گئی۔ چونکہ میں کچھ معاملات میں رد و بدل کرنے والا ہوں، سو مجھے لگا تم سے بات کر لینی چاہیے۔ جنت کا دل زوروں سے دھڑکا۔ آخر ایسی کون سی بات تھی جو گھر میں نہیں ہو سکتی تھی، اور جس کے لیے اسے اپنے آفس سے بھی چھٹی کرنی پڑی تھی؟ وہ رک گئی۔ دونوں آمنے سامنے ہوئے۔ چند لمحوں تک سسپینس کی انتہا کرتے ہوئے وہ چپ کھڑا ہوا، اور وہ بھی مضطرب سی یہاں وہاں دیکھتی رہی۔ بالآخر اس نے سنسنی خیز خاموشی کا قفل توڑا۔ آج سے تم واک پر میرے ساتھ آؤ گی، شاپنگ کے لیے، ڈنر کے لیے بھی۔ آئمہ کے ساتھ اپنے پلانز کینسل کر دو، بلکہ میں اسے خود منع کر دوں گا۔ اسے جب بھی ملنا ہوگا وہ ہمارے گھر آئے گی۔ دیکھتا ہوں میرے ہوتے ہوئے کون تمہارے اس چھوٹے سے دماغ میں خناس بھرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس نے جھک کر انگشت شہادت سے جنت کی پیشانی پر ٹھونکی۔ اس نے بوکھلا کر سر اٹھایا۔ فارس وجدان کی پہلی تمام باتیں ایک طرف، اور آخری ایک بات دوسری طرف۔ تم میرے دماغ کو چھوٹا کہہ رہے ہو؟ آواز صدمے سے پھٹ گئی۔ کیا نہیں کہنا چاہیے؟ اس نے اپنے ہاتھ ٹریک سوٹ کی جیبوں میں ڈال لیے۔ میں تمہیں ایک گھر دینا چاہ رہا تھا، اور اس کے لیے مجھے وضاحتیں دینی پڑی۔ تم رائٹر کیوں نہیں بن جاتی؟ اتنا سنسنی خیز سنیریو ہوتا ہے تمہارے دماغ میں۔
میں خود حیران رہ جاتا ہوں، اور وہ جو اپنے ضمیر کی ملامتیں سہتی اپنے آپ میں چھپتی پھر رہی تھی ایک دم سے چڑ گئی۔ ابھی رات تم کہہ رہے تھے یہ بات ختم ہو چکی ہے، کیا میں نے واقعی ایسا کہا تھا؟ وہ حیران ہوا، آنکھیں مسکرا رہی تھی۔ جنت نے تپ کر اسے دیکھا۔ تمہاری یادداشت کمزور نہیں ہوتی جا رہی، تمہاری صحبت کا اثر ہے، کیا کر سکتا ہوں؟ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، فارس جوگنگ ٹریک پر بھاگتے ہوئے دور نکل گیا تھا۔ وہ بھویں سکیر کر اپنی جگہ کھڑی رہ گئی تھی۔ کھانے کے بعد وہ اپنے لیے سبز چائے بنا رہی تھی جب ملازم اسے ایک خاکی لفافہ دے کر گیا تھا۔ اس نے وہیں کھڑے کھڑے لفافہ چاک کر کے کاغذات نکالے اور اپنی جگہ تھم گئی۔ وہ بچے کی کسٹڈی کے پیپرز تھے، اس کا اعتبار بحال کرنے کی کوشش، اس کا اعتماد جیتنے کی جستجو۔ جو کہا تھا اس نے وہ کر دکھایا تھا، اور جنت کو تو ایسی کوئی بات یاد ہی نہ رہی تھی۔ اسی لمحے موبائل بج اٹھا۔ برفیلے پہاڑوں کے ساتھ آنٹی کا بیٹا لکھا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اسے اپنے ہاتھ منجمد ہوتے ہوئے محسوس ہوئے۔ نچلا لب کاٹتے ہوئے اس نے کال ریسیو کر لی تھی۔ تمہیں پیپرز مل گئے؟ کس قدر کوشش سے اس کے لب ہلے۔ ہاں، گڈ۔ دوسری طرف اطمینان بھری آواز آئی، اور کوئی حکم؟ وہ اپنے مخصوص لہجے میں بہت سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ میں نے ایسا کوئی حکم تو نہیں دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے تھے، سر جھک گیا تھا۔ حکم نہیں دیا تھا، مگر یقین بھی تو نہیں کر رہی تھی۔ اب جو تمہاری سٹوری کا ویلن ہے اسے ہیرو بننے کے لیے کچھ تو کرنا ہے۔ اس نے بے اختیار نچلا لب دانتوں میں دبایا، آنکھیں مکمل نم ہو چکی تھی۔ ہاں تو کیا؟ میں نے کہا تھا میرے ساتھ اتنا برا کرو۔ بائیں ہاتھ کی انگلیوں سے آنکھوں کو مسلتے ہوئے آواز کو حتی الامکان مضبوط کیے رکھا۔ جو اچھا کر رہا ہوں اسے بھی تو دیکھو۔ وہ چپ رہی، کہنے کو کچھ باقی نہیں رہا تھا۔ اس نے خاکی لفافہ کاؤنٹر ٹیبل پر رکھ دیا۔ اب کیا کر رہی ہو؟ وہ موضوع بدلتے ہوئے بولا۔ سبز چائے بنا رہی تھی۔ اس نے داہنے ہاتھ کی پشت سے آنسو صاف کیے، مڑ کر آنچ ہلکی کر دی۔ اس کے بعد کیا کرو گی؟ آنٹی کے ساتھ لون میں جاؤں گی، وہ ابھی نماز پڑھ رہی ہیں۔ اس کے بعد ایک لمحے کو رکی۔ پتہ نہیں، موسم اچھا ہو رہا ہے، کیا خیال ہے کہیں باہر چلیں؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ جنت چپ رہی۔ ممی سے بھی کہو آج ہم تینوں چلیں گے، کہہ کر کال کاٹنا چاہیے۔ سنو، جنت نے ایک دم سے کہا تو وہ سیل فون کان سے ہٹاتے ہٹاتے رک گیا تھا۔ سناؤ؟ وہ نچلا لب دانتوں تلے دبائے چند لمحوں تک کھڑی رہی، پھر ہمت مجتمع کر کے بولی، تمہارا شکریہ۔ فارس کے لبوں پر تبسم بکھرا۔ اچھا تو وہ کس لیے؟ وہ انجان بنتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ اب وجہ تم خود ہی ڈھونڈ لو۔ اس نے تپ کر کال کاٹ دی۔ وہ مسکرا کر رہ گیا۔ جنت کمال نم آنکھوں کے ساتھ خاکی لفافے کو دیکھتی رہ گئی تھی۔ مسز شیرازی کے اسٹوڈیو میں وہ اس وقت اکیلی موجود تھی۔ ترتیب سے رکھی پینٹنگز اور دیگر اشیاء کو دیکھتے اس نے پردے کھینچ کر ہٹا دیے تھے، کھڑکیوں کو بھی کھول دیا تھا۔ کھلی فضا میں گہری سانسیں لیتی کتابوں کے ریک کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ آرٹس اور شاعری کی بہت سی کتابیں تھیں جنہیں وہ ہاتھوں میں لے کر چند ایک صفحے پلٹ کر اور کچھ عبارتیں پڑھ کر رکھتی جا رہی تھی۔ کتابوں کے ساتھ ہی بالکل کونے میں ایک رجسٹر کے سائز کا پکچر فریم رکھا تھا۔ اس نے وہ فریم اٹھا لیا تھا، اس پر چڑھا کاغذی کور ہٹا دیا۔ ایک شان اور تمکنت سے شاہی کرسی پر براجمان اعظم شیرازی، اسمارٹ اور کثرتی جسم کے مالک، بھورے بال، بھورے رنگ کی تراشیدہ داڑھی، زیرک نگاہیں، باروب سی شخصیت۔ پیشانی تو بالکل فارس جیسی لگ رہی تھی۔ عقب میں مسز شیرازی اپنے شوہر کے ہمراہ سیاہ ساڑی میں ملبوس کھڑی تھی۔ وہ اس قدر ڈیسنٹ اور پرکشش لگ رہی تھی کہ جنت کتنی ہی دیر تک ان کے چہرے پر سے نگاہ نہیں ہٹا سکی۔ بے ساختہ ان کے چہرے کو چھوا، ان کی سیاہ آنکھوں میں زندگی کی رمق نمایاں تھی، اور ان کی مسکراہٹ تو آج بھی اسے بہت خوبصورت لگتی تھی۔ 3 پیس سوٹ میں ملبوس ہارون شیرازی کے لبوں پر مبہم مسکراہٹ رقصاں تھی۔ اعظم شیرازی کے پہلو میں 7-8 سال کا بچہ، پیارا سا بچہ کھڑا تھا۔ یہ بچہ فارس وجدان نہیں تھا۔ اس کی آنکھیں ہیزل نہیں تھی، نہ ہی سیاہی مائل بالوں میں شہد رنگ کی آمیزش تھی۔ یہ لڑکا حماد شیرازی تھا، ایک مکمل خاندان کی ایک مکمل تصویر جس میں فارس وجدان کہیں نہیں تھا۔ اس نے ایک بار پھر اپنی نگاہیں اعظم شیرازی کے باوقار چہرے پر جما لی تھی۔
उसे लगा वो उसे देख रहे हैं, वो मुझे मार देंगे। अजियत में डूबी, खौफ से लरजती फारिस की आवाज, कौन? आजम शिराजी। उसके दिल को एकदम से कुछ हुआ। खुश्क लबों को तर करते उसने फ्रेम वापस रखना चाहा जब अक्सा ने पीछे से गर्दन निकाली थी। अस्सलाम वालेकुम अपी। उफ अल्लाह अक्सा, डरा दिया तुमने मुझे। सीने पर हाथ रखकर उसे झिड़क दिया। अक्सा ने दांत निकाले, फिर फ्रेम को देखा। उसकी आंखें फैली। अरे ये बड़े साहिब है ना? आजम साहिब। उसने तस्दीक के लिए जन्नत से पूछा। हाँ, अल्लाह बख्शे, इन्हें वैसे कहना तो नहीं चाहिए, पर अब्बा बताते हैं बहुत सख्त आदमी थे। उसने आजम शिराजी को जरा सी घबराई हुई नजरों से देखते हुए कहा। उनकी शख्सियत थी ही ऐसी, तस्वीर में भी एक रौब सा झलक रहा था। तुम्हारे बाबा जानते हैं उन्हें? जन्नत ने कुछ हैरत से मुड़कर पूछा था। जी, अब्बा ने कुछ 10 साल बड़े साहिब के घर में काम किया है। अच्छा, तो और क्या? उसके लिए जैसे ये बड़े एजाज की बात थी। फिर तो तुम्हारे अब्बा सबको जानते होंगे, फारिस, हमाद भाई और हारून अंकल को भी। अरे कहाँ? अक्सा ने एकदम से हाथ हिलाया। अब्बा तो सिर्फ हमाद साहिब और हारून साहिब को जानते थे, फारिस साहिब से तो कभी मिले ही नहीं थे। आपको पता है, जब अब्बा को फारिस साहिब ने इस्लामाबाद बुलवाया था तो उन्हें तब पता चला ये भी उनके बेटे हैं। हा हा हा। वो हाथ पर हाथ मार के हंसी और जन्नत होंक बनी उसे देख कर रह गई। अब्बा बहुत भोले हैं, आप ही अपने काम से काम रखते हैं, इधर उधर कोई तवज्जो ही नहीं देते। आपको पता है कि एक बार उनकी खाला लाहौर से आई हुई थी तो अब्बा अम्मा से पूछने लगे ये कौन है, और अम्मा ने उन्हें घूरा कि बस कर लो, बताओ बीवी की बहन नहीं पहचानी गई। अब्बा हंसते रहे कि भाई छोटी सी बच्ची हुआ करती थी, अब तो तुमसे भी बड़ी लग रही है। और एक बार जेदे को अपने साथ मुल्ला अब्दुल हकीम की शादी पर ले गए थे, वापसी पर उसे वहीं भूल आए। एक सेकंड, जन्नत ने उसे बर वक्त ब्रेक लगाया। तुम्हारे कहने का मकसद है जब तुम्हारे अब्बा फारिस के दादा के घर काम करते थे तो वहाँ फारिस नहीं रहता था? रहते होंगे जी, पक्का रहते होंगे। मैंने तो आपको बताया ना, मेरे अब्बा ने नहीं देखा होगा, उसे पूरा यकीन था। क्या ऐसा मुमकिन है कि कोई किसी घर में 10 साल काम करे और उसे उसके मकीनों का ना पता हो? जन्नत ने उलझ कर पूछा। अक्सा ने एकदम से चौंक कर जन्नत को देखा। उसके अब्बा बहुत भोले हैं, ये बात वो भूल गई। आंखें फैलाए जन्नत को देखे गई, फिर सोच में पड़ गई। बात तो उसकी आपी की ठीक थी। जहन को यहाँ वहाँ दौड़ा कर कुछ याद करने की कोशिश की कि अब्बा और क्या बताया था। अरे हाँ आपी, ये सब तो ज्यादातर अमेरिका में रहते थे। उसे एकदम से याद आया तो खुश होकर बोली, कभी कभार छुट्टियों में आते थे। अच्छा? उसकी निगाहें एक बार फिर तस्वीर पर जम गई। अरे मैं तो भूल गई। अक्सा को एकदम से काम की बात याद आई तो पेशानी पर हाथ मारा। फारिस साहिब, वो बुला रहे हैं आपको। अब बता रही हो? पिक्चर फ्रेम रखकर जन्नत कुछ अजलत में कदम उठाती स्टूडियो से चली गई थी। अक्सा ने रुककर एक बार फिर इस तस्वीर को देखा था। कैसे देख रहे थे आजम शिराजी? बिल्कुल फारिस साहिब की तरह। झरझरी सी लेकर उसने सोचा था, फिर सर झटक कर बाहर चली गई थी। शाम का खाना जन्नत ने फारिस और मिसेस शहराजी के साथ लॉन में खाया था। कुछ काम का बोझ था और कुछ इसलिए कि फारिस पिछली कुछ रातों से बेआराम था तो सोने की गर्ज से वो जल्द ही कमरे में चला गया था, जबकि जन्नत कुछ देर तक मिसेस शहराजी के पास ही बैठी रही थी। 10 बजे कमरे में गई तो उसे पानी का खाली गिलास साइड टेबल पर रखते देखकर चौंक गई। उसका तो ख्याल था वो अब तक सो चुका होगा। तुम अभी तक जाग रहे हो? जरा सा हैरान हुई। हाँ, वो नींद नहीं आई कहकर दोबारा लेटा, कंफर्टर सीने तक खींचा, लैंप ऑन रहने दिया। जन्नत बाईं तरफ से अपनी जगह पर आ गई। एक बात पूछूं? वो आंखें बंद किए हुए था। वो कुछ लम्हों तक खामोश रही। तो मुझे घर क्यों देना चाह रहे थे? जो सवाल दिल में था वो लबों पर आ गया। वो बराबर में बेड ग्राउंड से टेक लगाए बैठी थी। फारिस ने धीरे से आंखें खोल दी। चंद लम्हों तक खामोश रहा। इसलिए कि अगर तुम अलहदगी का फैसला करती हो तो तुम्हारे पास एक मुस्तकिल ठिकाना होना चाहिए। मैं नहीं चाहता तुम्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी हो। जन्नत कमाल अगले कई लम्हों तक कुछ कह ना सकी। उसकी आंखों में आंसू ठहरे थे। वो हमेशा उसके बारे में गलत सोचती थी, गलत अंदाजे लगाती थी। वो करवट के बल बाजू सर के नीचे रखे उसे देखने लगा। और अगर मैंने अलहदगी का फैसला ना किया तो?
کچھ دیر بعد اس نے کہا۔ فارس کے لبوں پر مسکراہٹ سی پھیلی جسے دبا کر وہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ پھر بھی تمہیں ایسا گھر چاہیے جہاں تم مجھ سے ناراض ہو کر جا سکو، میں تمہیں منانے آ سکوں۔ جنت آنکھوں میں نمی اور درد لیے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ وہ اس جواب کے لیے تیار نہیں تھی، بالکل بھی نہیں تھی۔ اسے ایک دم سے رونا آیا مگر ضبط کیے رہی۔ تمہیں گھر کیسا لگا؟ چند ثانیوں کے بعد اس نے پوچھا تھا۔ میں ٹھیک سے دیکھ نہیں سکی۔ تمہیں کیسا لگا؟ آہستگی سے پوچھا۔ بہترین، میرے خیال سے تو لوکیشن بھی پرفیکٹ ہے، یعنی اگر تم مجھ سے لڑ کر وجدان ہاؤس سے پیدل وہاں جانا چاہو گی تو صرف 10 منٹ ہی لگیں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ جب تمہارا اپنا ذاتی ڈرائیور ہوگا تو پھر 5 منٹ، اور اگر ڈرائیونگ سیٹ میں نے سنبھالی ہوگی تو پھر پورا 1 گھنٹہ لگے گا۔ اور وہ نم آنکھوں کے ساتھ ایک دم سے ہنس پڑی۔ فارس کے لیے اس لمحے اس کی ہنسی سے زیادہ قیمتی شے اور کچھ نہ تھی۔ یعنی تم ابھی بھی اپنا فائدہ اور آسانی دیکھ رہے ہو۔ بالکل میرا حق ہے ایسا کرنا۔ ڈن کر دوں؟ پھر تصدیق چاہی۔ اس نے آہستگی سے اس بات میں سر ہلایا۔ ویسے میں اتنی بھی کنگلی نہیں ہوں جتنا تم مجھے سمجھ رہے ہو۔ چند لمحوں کے بعد اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ آنکھوں میں چمک ٹھہری تھی، لہجہ خوشگوار تھا۔ کچھ دیر پہلے تک جو اس کا چہرہ مرجھایا ہوا تھا وہ اب کسی پھول کی طرح کھل اٹھا تھا۔ میرے نانا نے اپنا گھر میرے نام کیا تھا۔ بہت بڑا گھر ہے، بہت پیارا بھی ہے، ہاں، لیکن اتنا دور، اب تمہیں کوئٹہ منانے کون جائے؟ وہ ایک دم سے ہنسی اور اگلے ہی لمحے ٹھٹک گئی۔ تمہیں کیسے پتا میرے نانا کا گھر کوئٹہ میں ہے؟ فارس کی نیند بھگ سے اڑی۔ آنکھوں پر سے بازو ہٹا کر اسے دیکھا۔ وہ کچھ دیر پہلے تک لیٹی ہوئی تھی اور اب بیڈ پر آلتی پالتی مارے انتہائی مشکوک نگاہوں سے اسے گھور رہی تھی۔ تم نے بتایا تھا مجھے، فوراً ہی سنبھل کر کہا۔ میں نے تمہیں یہ بات کبھی نہیں بتائی، وہ پورے وثوق سے بولی۔ فارس نے اندر ہی اندر خود کو کوسا، بھلا کیا ضرورت تھی اس طرح بات کرنے کی؟ بتائی تھی، تم بھول گئی ہو، تم جھوٹ بول رہے ہو، یقیناً کچھ چھپا رہے ہو مجھ سے۔ بالکل نہیں، تم ایسا کیوں سوچ رہی ہو؟ جنت کے تیور کافی حد تک خطرناک ہو چکے تھے۔ وہ لب بھینج کر اس پر جھکی۔ تم نے میری جاسوسی کی؟ فارس کا منہ کچھ صدمے اور حیرت سے کھلا۔ میں ایسا کیوں کروں گا؟ یہ تو تم ہی مجھے بہتر بتا سکتے ہو۔ گاڈ سیک جنت، پھر تمہیں یہ کیسے پتا چلا میرے نانا کا گھر کوئٹہ میں ہے؟ ہاں، وہ لاجواب ہوا۔ اور یاد ہے ایک بار تم نے مجھ سے کہا تھا؟ کھنگار کر گلا صاف کیا، تاثرات میں ایک دم سے مصنوعی سنجیدگی لے آئی۔ تم میں اتنی سی دلچسپی بھی نہیں رکھتا کہ اپنے آدمیوں کو تمہارے حوالے سے آرڈر دیتا پھروں۔ یاد آیا؟ فارس کو سب اچھی طرح سے یاد آ گیا۔ سو جاؤ جنت، کمفرٹر سر تک لیتے ہوئے اپنی شکل گم کرنا چاہی۔ جنت نے فوراً ہی کھینچ کر ہٹا دیا۔ میری بات ابھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ وہ بے بسی سے اسے دیکھ کر رہ گیا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اب اس مسئلے سے جان کیسے چھڑائے۔ مجھے صبح آفس بھی جانا ہے۔ ہاں تو میں نے کب کہا مت جانا؟ لب بھینج کر اسے گھورتی رہی۔ وہ گہری سانس لے کر رہ گیا۔ آخر تم مان کیوں نہیں رہے کہ تم نے میری ساری معلومات نکلوائی ہے؟ وہ خاموش ہو گیا۔ وہ جھک کر اس کی آنکھوں کو پڑھتی رہی۔ دیکھا؟ پھر فوراً سیدھی ہو بیٹھی۔ مجھے پتا تھا تم جھوٹ بول رہے ہو۔ میں نے اپنے کوئٹہ والے گھر کے بارے میں تمہیں کبھی نہیں بتایا۔ وہ کوہنی کے بل ذرا سا اوپر ہوا۔ اب پین اور پیپر اٹھاؤ اور بیٹھ کر ناول لکھو۔ میں نے تمہیں تمہارے اس کوئٹہ والے گھر کی وجہ سے اپنایا ہے، کیونکہ وہ گھر ایک ایسے خطے پر ہے جس کی قیمت کروڑوں میں ہے۔ زمین کے نیچے خزانہ چھپا ہوا ہے۔ وہیں کہیں میری کوئی محبوبہ بھی رہتی ہے۔ جنات کے ساتھ بھی میرا رابطہ ہے اور میں تمہیں بہلا پھسلا کر وہاں لے جانا چاہتا ہوں تاکہ وہاں کسی کنویں میں پھسل کر تم ہلاک ہو سکو اور میں وہ زمین ہتھیا سکوں۔ جنت اس افتاد پر ایک دم سے بوکھلائی اور پھر چڑ کر اس نے ہاتھ میں دبا ہوا کوشن اٹھا کر اسے دے مارا۔ فارس کی ہنسی بے ساختہ تھی۔ ناراض ہو کر فوراً سے اٹھ گئی۔ میں تو تمہاری مشکل آسان کر رہا تھا۔ تم ساری رات سوچتی ہی رہتی اور تمہیں نیند ہی نہ آتی۔ میں نے سوچا ممکنہ سینیریو خود ہی تیار کر دوں۔ آنکھوں میں شرارت لیے سنجیدگی سے کہا، لہجہ متبسم تھا۔ سلیپرز پہنتے ہوئے جنت نے تل ملا کر اسے دیکھا۔ بات مت کرو مجھ سے تم، کہہ کر باہر نکل گئی۔ دروازہ بند کر کے دروازے کو ہی چند ایک سخت گھوڑیاں دی۔
میری ساری معلومات نکلوائی ہے اور ظاہر ایسے کرتا ہے جیسے کچھ جانتا ہی نہیں۔ وہ بربرائی ہوئی کچن میں چلی گئی۔ پورا گھر خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے پانی پیا، ایک بوتل ساتھ لیے کمرے میں واپس آ گئی۔ آہستگی سے دروازہ بند کر کے کچھ دیر اپنی جگہ بیٹھی رہی اور جب تسلی ہو چکی کہ وہ سو چکا ہوگا تو اٹھ کر اس کی بیڈ سائڈ ٹیبل کی طرف آ گئی۔ موبائل کی فلیش لائٹ آن کیے، آہستگی سے دراز کھولی اور اندر پڑی اشیاء کو ادھر ادھر کیا۔ اس کی الرجی ٹیبلٹس، کچھ ضروری کاغذات، وائلٹ اور گھڑی کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ اس نے پھر صوفے پر رکھی اس کی جیکٹ کی تلاشی لی۔ داہنی جیب سے سلیپنگ پلز اور چند ایک ادویات برآمد ہو گئی۔ اپنے اندر ایک عجیب سی بے سکونی، وحشت بھرا خوف لیے وہ اپنی جگہ کھڑی رہ گئی تھی۔ لندن جانے سے پہلے اسے یہ مسئلہ نہیں تھا، اتنا وہ جانتی تھی، یا شاید تب بھی وہ لیتا ہو، اسے اندازہ نہیں تھا یہ کب سے شروع ہوا تھا، مگر اب کچھ ادویات کا فارس کے ساتھ مستقل طور پر جڑ جانا اسے شدید پریشانی میں مبتلا کر گیا تھا۔